کہ جی ایسٹیبلشمنٹ نے ڈائیلاگ میں جو ہے کبھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہے. میں گواہ ہوں اس کا. آپ پارٹیسپیٹ کرتے آئے 3-4 دفعہ اپنی پی ٹی آئی کو. اور یہ مسئلہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے، اس کو محدود نہ کریں اس ڈائیلاگ کو. یہ خان کی رہائی کا صرف ایشو نہیں ہے، پاکستانیوں کے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے. وہ جو انصاف جو سپریم کورٹ میں ہوتا تھا وہاں سے مفقود نہیں ہوا ہے، ذیلی عدالتوں تک یہ بات آئی ہے. آپ کی ریمانڈ جو ہے، ریمانڈ اس پہ بھی کالوں کا انتظار ہوتا ہے. آپ کی دیوانی مقدمے جو ہیں متاثر ہو رہے ہیں. اور ہم دنیا میں لوگوں کو پاکستان کے اندر جھوٹ موٹ بتاتے ہیں. ہم نے ایسی جو ہے کامیابی کے مینار کھڑے کر دیے ہیں. معذرت کے ساتھ بہت سارے جن کو میری بات بری لگ رہی ہے، لیکن میں ایک عرض کر دوں، سورہ المائدہ کی آیت ہے کہ کسی قوم کی دشمنی بھی آپ کو انصاف سے نہ روکے. عمران خان نے کبھی بھی ڈائیلاگ سے انکار نہیں کیا. خود 20 دفعہ یہ ڈائیلاگ کی باتیں میرے سامنے ان کے ساتھ ہوئی، کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا. آپ بتائیں نا 3 سال سے یہ ڈائیلاگ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ یہ صرف ڈائیلاگ عمران خان کی رہائی کا نہیں ہے، بہت سارے مسئلے ہیں. آپ کی عدلیہ جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ آپ سب کو سمجھنا چاہیے. ہم عدلیہ کھو چکے ہیں. انصاف کی آزادی یا عدلیہ کی آزادی جو مانٹیسٹ نے جو کنسپٹ دیا تھا سپریشن آف پاور، جس میں عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ ان کی انڈیپینڈنس کو انشرائن کیا تھا ہمارے آئین میں، وہ ہم کھو چکے ہیں. اور نظام میں، ہمارے سسٹم میں، ہمارے معاشرے میں عدل مفقود سے مفقود تر ہوتا جا رہا ہے. اگر عدلیہ ہوتی یا انصاف ہوتا تو 9 مئی نہ ہوتا، اور اگر 9 مئی ہو چکا ہوتا تو 9 مئی کے بعد یہ فسٹائیت نہ ہوتی. محترم خواتین و حضرات، باتیں کہنے کو تو بہت کچھ ہیں. فواد چودھری صاحب بتاتے ہیں نا کہ حل ڈھونڈنا چاہیے. حل بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے امپوز کون کرے گا، سمجھائے گا کون؟ ہم نے دہشت گردی اب ہم بھگت رہے ہیں اپنے علاقوں میں. میرا جو حلقہ ہے پاکستان کا سب سے بدترین متاثرہ حلقہ ہے. روزانہ 8 سے 10 لوگ دہشت گردی کی بین چڑھ رہے ہیں. اور مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے شاید کہ وہ خبریں وہاں کی، پرسوں ایک پوری بس اڑائی گئی میرے اپنے گاؤں کی، اور میرے گاؤں پہ، میرے گھر پہ، میرا گھر جلایا. میرے گاؤں پہ 11 اٹیک ہوئے، اور میرے قبیلے پہ بہت سی جانیں ہم نے کھو دی ہے. اب ہم خود اسلحہ اٹھا چکے ہیں، ہم نے خود جو ہے مورچے سنبھالے ہوئے ہیں، ہم خود لڑ رہے ہیں. یہ ریاست کی ذمہ داری تھی. 25 سالوں سے ہم دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں، کامیابی نہیں ہو رہی. کبھی تو کامیاب ہوں گے نا، ہونا چاہیے نا. ہم نے انڈیا کو شکست دی ہے. 7 لاکھ کی ہماری بہادر جری فوج ہے. ہم ان کی شہادتوں کو تو سلام کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں. میرے حلقے میں بہت سارے فوجی شہید ہوئے ہیں. لیکن تامل ناڈو کے وہ باغی جو ہیں ان کو تو سری لنکا نے فٹ کر دیا. ہم 25 سالوں سے کیوں جان نہیں چھڑا پا رہے ہیں؟ ہمارے گھروں کے گھر، گاؤں کے گاؤں اور شہروں کے شہر جو ہیں متاثرہ ہیں اس دہشت گردی سے. تو لہذا یہ جو ڈائیلاگ ہوگا نا، یہ ڈائیلاگ صرف خان صاحب کی رہائی یا کوٹ لکھپت کے جو نظر بند سیاسی رہنما ہیں ان تک محدود نہیں ہے. یہ ہمارے بنیادی نظام پہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، ہمارے بنیادی عمرانی معاہدے پہ بات ہونی چاہیے، ہمارے آئین کی پاسداری پہ بات ہونی چاہیے. مصلحتوں کے تحت تو ہم نے 76 سال گزار دیے، اور آئندہ بھی ہم مصلحتوں کے تحت اسی طرح نظام چلا سکتے ہیں 8-10 سال. لیکن کب تک یہ اس طرح ہم بے ساتھیوں پہ چلیں گے؟ میں اخیر میں یہ ایک میسج اپنی طرف سے دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس ڈائیلاگ کمیٹی کی کاوشوں کو جو ہے یا مذمت کی یا رکاوٹیں ڈالی، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کریم جو ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے احکامات قرآن کریم کے ذریعے آپ تک پہنچاتا ہے.
مکالمے سے انکار کیوں ہے؟ پی ٹی آئی جو ہے آج بھی میری پارٹی ہے اور میں پی ٹی آئی سے منتخب ہوا ہوں، کیوں کر آپ نواز لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ اے این پی کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ پیپل پارٹی کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ کو فواد چودھری صاحب سے کیا تکلیف ہے؟ کوئی ایک وجہ، دلیل اور منطق تو دیں۔ یہ اس طرح میں نہ مانوں والی حالات نے جو ہے پارٹی کو اس مقام تک پہنچایا ہوا ہے۔ میں تمام جو خواتین و حضرات موجود ہیں انہوں نے میری کڑوی کچیلے باتیں سنی، میں ان سب کا بہت مشکور ہوں۔ ہمیں اپنے مسائل کا اچھی طرح علم ہے، بے بسی کا عالم ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کس طرح ان کو منوائے۔ بہت شکریہ۔ بہت مدلل بات کی، بہت اہم بات کی۔ یہ مائک اگر آف کر دیں شیخ صاحب۔ محمد مالک صاحب موجود ہیں، خطرناک حد تک انفارمڈ جرنلسٹ ہیں، اینکر ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ ہمیں ڈرائے بغیر کوئی بات کریے گا۔ نہیں جی، میری مجال۔ السلام علیکم۔ میں بس 2-3 باتیں کرنا چاہ رہا ہوں بیکاز میں کافی کنفیوز ہو گیا ہوں۔ اگر بڑی کام کی باتیں ہوئی، اچھی باتیں ہوئی ہیں وہ، لیکن اگر کوئی نئی پولیٹیکل پارٹی لانچ کر رہے ہوتے پھر تو ساری باتیں بڑی اچھی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کا ایجنڈا یہاں سے کہاں چلا گیا۔ I'll bring the discussion back to ground zero۔ میرا خیال ہے 2-3 چیزیں ہیں۔ آپ نے کہا تھا وے فارورڈ۔ آپ لوگوں نے ایک رول شروع کیا تھا پیس میکر کا، اور ڈائلاگ بنا تھا گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے۔ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے کہ اس پارٹی میں عوام وغیرہ ساروں کی باتیں ٹھیک ہیں، لیکن 2 کانفلکٹ پارٹیز میں مین ہیں، ایک فوج ہے، دوسرا پی ٹی آئی ہے۔ دیٹس دا گراؤنڈ ریئلٹی۔ اسی کے لیے آپ اکٹھے ہوئے تھے۔ آئی تھنک سب سے بڑا پرابلم تو ڈائلاگ کمیٹی خود ہے، جو اس کا جینیسس ہے وہ بڑا کنٹروورشل ہے۔ آپ 3 لوگ اکٹھے ہوئے، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، ہمارے دوست ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن تینوں لوگ وہ ہیں جنہوں نے پارٹی چھوڑ دی تھی۔ کسی بھی پیس میکر کا ایک ڈائلاگ کے اندر سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہونا ضروری ہے۔ آپ کو آپ کی اپنی فارمر پارٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی، جب وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی تو دوسرے لوگ دے ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسیپٹ یو بیکاز دے تھنک کہ ڈائلاگ کے جب سب سے بڑا کانفلکٹ کا پارٹنر ہے اس کی آپ بات نہیں کروا سکتے تو کیا کروائیں گے۔ ایک تو آئی تھنک ڈائلاگ کمیٹی کو ہیز ٹو ری انوینٹ اٹ سیلف۔ اٹ شوڈ ناٹ be headed, spared or led only by a naraz section of the old party۔ اور جب تک پیس میکرز کی تبھی ڈلیوری ہوگی جب تک تمام جو پارٹیز ٹو دا کانفلکٹ ہیں وہ ان کی نیوٹرلٹی پہ اگری کر لیں۔ آپ کی ڈائلاگ کمیٹی میں جو بھی ہو، آپ کو ایک پی ایم ایل این کا آدمی چاہیے، آپ کو اے این پی کا بندہ چاہیے، آپ کو پیپلز پارٹی کا بندہ چاہیے، آپ کو ریٹائرڈ مے بی سینئر جنرلز لائک ہم، اس طرح کے 2-3 لوگ چاہیے، آپ کو سول سوسائٹی کی ریپرزنٹیشن چاہیے۔ اٹ شوڈ لک لائک اے نیشنل ریکنسیلیشن کمیٹی۔ رائٹ ناؤ آئی ایم ویری کنفیوزڈ کہ یہ کمیٹی ریپرزینٹ کیا کر رہی ہے۔ جہاں تک رہے گی بات، ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایم کیو ایم سے بھی ہیں۔ ایم کیو ایم کا رول ویسے ہی بڑا کنفیوزنگ رول ہے، وہ ہمیشہ اپوزیشن میں بھی ہوتی ہے اور اقتدار میں بھی ہوتی ہے، وہاں پہ کوشچن مارکس اٹھتے ہیں۔ اگر آپ اپنا ایجنڈا جتنا پھیلائیں گے اتنا ہی یہ ویگ ہوتا جائے گا اور ایمبیگوس ہوتا جائے گا۔ آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں، آپ پیس میکرز کا گروپ بن رہا ہے، تو آئی تھنک ایک تو آپ کو بڑا فوکس رہنا چاہیے کہ جو اکانومی کے ایشوز ہیں، دوسرے ایشوز ہیں، یہ سارے پولیٹیکل پارٹیز ڈسکس کر رہی ہیں اور یہ ان کا ٹرف ہے۔ آپ لوگ ایک نیا ٹرف کریٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایک ریکنسیلیشن کا رول ادا کریں گے۔ پہلے تو نیوٹرلٹی آپ کی بڑی کلیئر ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک بار بار ذکر ہوتا تھا ڈکٹیٹرز کا، ڈکٹیٹر خالی فوجی ڈکٹیٹرز نہیں ہیں، ہمارے کون سے پولیٹیکل آدمی نے ڈکٹیٹر کے بغیر رول کیا ہے؟ کیا نواز شریف صاحب ایک الیکٹڈ آٹوکریٹ نہیں تھے؟ کیا عمران خان ایک الیکٹڈ آٹوکریٹ نہیں تھے؟ اب اگر 26ویں امینڈمنٹ ہو رہی ہے، 27ویں ہو رہی ہے، اگر یہ ڈکٹیٹرز والے طریقے نہیں ہیں تو کیا طریقے ہیں؟ سو ڈکٹیٹرشپ ہے، چاہے الیکٹڈ طریقے سے ایزیوم کی جائے یا بائی گن پوائنٹ کی جائے۔ سو دا بہیویئر آف آر رولرز سب کا ڈکٹیٹوریل رہا ہے۔ تو ان بحثوں میں سے نکل جائے کہ کون ڈکٹیٹر ہے کون نہیں ہے، کوئی وردی کے ساتھ ڈکٹیٹر ہے، کوئی بغیر وردی کے ڈکٹیٹر ہے۔ آئی پرسنلی فیل کہ
the complexion of your committee is of utmost importance. और जब तक आपकी कमेटी के अंदर all the parties to the conflict ownership नहीं लेंगे, I don't think it will go anywhere. आप जितनी मर्जी मैं भी बैठ के यहाँ तकरीरें करके मैं भी मैशत पे आधा घंटा बोल लूँगा, मैं भी सारे इंटरनेशनल इश्यूज पे बोल लूँगा. माइट इज़ राइट कोई नई चीज़ नहीं है. माइट इज़ राइट अब सिर्फ फॉर्मलाइज हो गई है विद समबडी लाइक ट्रम्प. इट वाज ऑलवेज माइट इज़ राइट, लेकिन अब ज़रा फॉर्मलाइज होगी जब से अमेरिका बीच में द वे दे हैव डन थिंग. तो वो एक्सेप्टेबिलिटी जो है, आई थिंक अवाम तो हर डिबेट का हिस्सा इंक्लूड हो ही जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली. अगर पीटीआई की जंग है तो वो बिकॉज इमरान खान समझते हैं कि सारी कौम उनके साथ है, पीएमएलएन समझती है उनके साथ है. अवाम को आपने क्या बीच में लाना है? आई थिंक व्हाट यू नीड कि आपको स्टेक होल्डर्स को एड्रेस करके टारगेट करके स्टेक होल्डर्स को बीच में लाइए, ताकि जो ये आपकी नेशनल डायलॉग कमेटी है या यू कॉल इट द नेशनल पीस मेकिंग कमेटी व्हाटएवर, इसका एक बड़ा प्रिसाइज सिंगल पॉइंट लेजर फोर्स्ड एजेंडा होना चाहिए. और ग्राउंड रियलिटी एट द एंड ऑफ द डे वही है कि दो चीज़ें पर्सनलाइज एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया है. सैफ साहब ने कहा कि बिल्कुल वॉर वाला माहौल नहीं होना चाहिए. ये वॉर बनाया किसने है? क्या ये वॉर पीटीआई ने नहीं बनाई? क्या ये वॉर एक साइडेड वॉर तो नहीं थी, दोनों साइड से थी ना. पर्सनलाइज किसने किया? जर्नैल तो वैसे ही आदतन और ट्रेनिंग की वजह से ट्रेंड होते हैं, वो बात नहीं सुनते ना. दे आर ट्रेंड नॉट टू लिसन टू यू, दे आर ट्रेंड टू थिंक इन अ डिफरेंट वे. हमारा उनका जेनेसिस ही मुख्तलिफ है. हम सिविलियन सारी जिंदगी ट्रेन होते हैं कि आपने एक मसले को हल करना है और कॉन्फ्लिक्ट के विदाउट कॉन्फ्लिक्ट करना है. हर कीमत पे जिंदा रहना है, मरना नहीं है. फौजी तो ट्रेन ही होते हैं, उनका तो सोल्यूशन ही गिव देम अ प्रॉब्लम, they'll रिजॉल्व इट थ्रू कॉन्फ्लिक्ट. वी आर ट्रेन टू लिव, दे आर ट्रेन टू डाई. हमारा इनका जेनेसिस ही मुख्तलिफ है. Their way of thinking is totally different from ours, so we don't expect them to start thinking like us. मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि एजेंडे को इतना ब्रॉड ना करें, उतना ना जाएं. कमेटी को आप एक्सेप्टेबल बनाएं पहले तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए. ओनरशिप तो लें आपकी. इस कमेटी की इस वक्त ओनरशिप किसके पास है? पीपल्स पार्टी किसी किस्म की ओनरशिप नहीं ले रही, पीएमएल किसी किस्म की ओनरशिप नहीं ले रही, एएनपी ओनरशिप नहीं ले रही, और फौज बिहाइंड द सीन शायद आपकी ओनरशिप ले रही हो, पब्लिकली तो नहीं ले रही. सो टू हु एंड व्हाई शुड एनीबडी बी टॉकिंग टू यू? सो मेरा ख्याल ये है कि आप या तो नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर लें, अगर आपने नहीं करनी तो फिर अपना एजेंडा बिल्कुल ब्रीफ करके अपनी कमेटी की हैयत बदलें, इसको री इन्वेंट करें. एक्सेप्टेबिलिटी एज अ न्यूट्रल आर्बिटर आपका होगा. अभी आप लोगों का परसेप्शन एक न्यूट्रल आर्बिटर का नहीं है. जिस तरह आप लोगों को एक्सेस मिला शुरू में शाह महमूद साहब को मिलने का, दूसरों का एक लेबल लग गया कि शायद आप हॉकी स्पॉन्सर्ड एक इनिशिएटिव है. राइट और रॉन्ग की बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट बीइंग वेरी ब्लंट अबाउट इट. तो आप पे परसेप्शन है कि आप हॉकी स्पॉन्सर्ड हैं, आप पे परसेप्शन है कि आप शायद -1 की बात कर रहे हैं पीटीआई के लिए. ये तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ हैं. मैं इल्ज़ामात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं. पहले इन चीज़ों को, अपनी नेगेटिविटीज़ को ख़त्म कीजिए, एक ब्रॉडर एक एक्सेप्टेबल इसका फसाड बनाएं, फिर दूसरे लोग स्टेक होल्डर्स आपके साथ आएंगे. वरना इसी किस्म के वी जस्ट हैव स्पीचेस एंड नथिंग एल्स. थैंक यू मालिक साहब. पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर माहौल इतना टॉक्सिक है इस वक्त सियासत का कि जो भी कदम आप उठाएं और ये समझें कि सबके लिए एक्सेप्टेबल होगा, ये मुमकिन नहीं है. हमारी जो कोशिश है वो यही है, आपने जिस तरफ इशारा किया और आपने दुरुस्त बात की है कि इसको इनलार्ज किया जाए. लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि जो सियासी जमातों के दरमियान तलखियाँ इतनी ज़्यादा हैं और इस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान में, जिस तरह मिस्टर सैफ ने कहा, तलखियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि जो भी कदम आप उठाएं वो स्मॉल एग्जाम्पल, सॉरी फॉर द इंटरजेक्शन. मसलन जब आप मिलने जा रहे थे, आई वुड हैव लव्ड इट कि आप शायद खान को साथ ले जाते, मुस्तफा खोखर को ले जाते. अगर वो मुलाकात आपकी पहली होती शाह महमूद के साथ, उसका परसेप्शन और होना था. जब 3 एक्स मेंबर्स गए अकेले, उसका परसेप्शन चेंज हो गया. मैं सिर्फ कह रहा हूँ ये परसेप्शंस डाइल्यूट हो सकते हैं. बिल्कुल सही. डाइल्यूट करके आगे जाइए, एक दिन में तो नहीं होगा. नहीं, बिल्कुल. अगली मुलाकात में हम शायद खान साहब को भी कोट लखपत दे जाएंगे और गारंटी भी देंगे कि वापस भी आएंगे.
جنرل خالد نعیم لودھی صاحب سے بات کر لیتے ہیں، کیونکہ جرنیلوں کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ ٹرینڈ نہیں ہیں کانفلکٹ پیدا کرنے کے. مالک صاحب کہہ رہے ہیں کانفلکٹ ریزالو نہیں کرتے، ریزالو تھرو کانفلکٹ. جی بہت شکریہ. السلام علیکم. دیکھیے پہلے میں 2-3 جملے ٹیررزم کے متعلق کہہ دوں. میں چونکہ سیاست کی شد بد نہیں ہے، مجھے معیشت کی نہیں ہے، میڈیا کے متعلق زیادہ نہیں، میں اپنے شعبے کی بات کروں گا. اس کے متعلق میری یہ بالکل آپ سمجھیں کہ سوچی سمجھی رائے ہے جس کا میں اظہار کرنے لگا ہوں. نمبر 1، ٹیررزم فوج اکیلی ختم نہیں کر سکتی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ فوج کو اس میں لیڈ بھی نہیں لینی چاہیے، اس کی لیڈ بھی بنتی ہے سیاستدانوں کے پاس اور معیشت دانوں کے پاس اور میڈیا کے پاس. تو یہ بات میرا خیال ہے کہ یہ میری ایک کنکلوژن ہے. دوسری کنکلوژن یہ ہے کہ یہ کام صرف لوہار کا نہیں ہے کہ اب ہتھوڑا مارے، یہ کام سونار کا بھی ہے جو کہ بڑی باریکیاں اس میں تلاش کر کے صحیح بات کا پتہ لگائے. تیسری بات یہ ہے کہ جس علاقے میں ٹیررزم ہو رہا ہو، اگر آپ اسی علاقے کے لوگوں پر تہمت لگا دیں کہ آپ ٹیررسٹ کے ساتھ ہیں تو ٹیررزم کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. یہ باتیں تو میں نے ٹیررزم کے متعلق کہہ دی، اس کو یہاں میں ختم کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ فورم ہے اس کی ایک بڑی حفاظت ہو سکتی ہے مالک صاحب اگر وہ ادھر موجود ہے، کہ ہم کم از کم یہ احساس دلا سکتے ہیں اسٹیک ہولڈرز کو کہ آپ کا ڈائلاگ کرنا کیوں ضروری ہے، اور وہ میں بھی بات کر دیتا ہوں. دیکھیں جب ہم دیکھتے ہیں عرب اسپرنگ کو، یہ جتنے ملک ہیں عراق، لیبیا، نائجیریا، سیریا، یمن، سوڈان، تو ہمیں ایک خاص پیٹرن نظر آتا ہے، ایک خاص ڈیزائن نظر آتا ہے کہ سوسائٹی میں گروہ پیدا کیے جائیں، ان گروہوں میں بہت زیادہ بدمزگی پیدا کی جائے اور اتنا پوائزنس کر دیا جائے کہ بالکل ان کے آپس میں بات چیت کرنے کے امکانات ختم ہو جائیں. ایک طرف آپ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو کھڑا کر دیں، دوسری طرف باہر کے لوگ اس کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک سول وار کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے اور وہ ملک تباہ ہو جاتے. جتنے ملکوں کا میں نے نام لیا ہے یہی پیٹرن چلا ہے اور اسی طریقے سے تباہ ہوئے ہیں. اب آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیں، پاکستان کے متعلق ہے ہم اندرونی باتیں تو کر رہے ہیں، ایک اور بڑا نیگیٹو سٹیک ہولڈر ہے، وہ ہے اسلامی مملکت کے پاس نیوکلیئر پاور موجود ہے، نیوکلیئر ویپن موجود ہیں. ان کو معلوم ہے کہ نیوکلیئر ویپنز کی حفاظت فوج کر رہی ہے اور فوج کو کمزور کیے بغیر وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. فوج کی کمزوری کے لیے ضروری ہے کہ عوام اور فوج میں ایک خلیج پیدا کی جائے، اور وہ کسی حد تک پیدا پہلے بہت زیادہ ہو گئی تھی، کچھ کمی آئی ہے لیکن ابھی بھی موجود ہے. تو یہ وہی پیٹرن ہے. تو وہ اسٹیک ہولڈرز جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی اپنی ضد پر اڑے رہیں گے اور آگے کام نہیں کریں گے اور سیلف رائٹسنس کے موڈ میں آئے ہوئے ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں کہ آپ بھی کٹ پتلی ہیں ان بیرونی طاقتوں کے ہاتھ میں جو آپ کو لڑوا کر یہ ہدف حاصل کرنا چاہ رہے ہیں جس کا کہ میں نے ذکر کیا ہے. وے فارورڈ کی میں چھوٹی سی بات کر لوں، میں کہتا رہتا ہوں، جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی، بہت پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوں، کون ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پر دودھ کا دھلا کوئی بھی نہیں ہے. تمام سیاسی پارٹیاں، میڈیا، جوڈیشری، فوج، سب نے بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں اور سب کو ماننا پڑے گا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. ایک لائن لگانی پڑے گی کہ اس کے بعد ہم یہ غلطیاں نہیں کریں گے. اور غلطیاں میرا خیال ہے 2 ہی ہیں اور بہت بڑی جو میری نظر میں آتی ہیں. نمبر 1، فورن ڈکٹیشن. لیٹ اس ٹیک نو فورن ڈکٹیشن. اس میں یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، لیکن بہرحال یہ ایک غلطی ہے. دوسری غلطی، کانسٹیٹیوشن اور لا کے مطابق ملک کو چلائے. تو یہ ایک لائن لگا لیں، پیچھے کی معافی تلافی کریں. اس پر لوگ بہت تنقید کرتے ہیں معافی تلافی کیسے کر لیں، انہوں نے تمہارے قتل کیے ہوئے. ارے بھائی اگر آپ نے یہ لسٹ بنانی شروع کر دی کہ انہوں نے آپ نے قتل کیے تو آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ پھر لسٹیں لمبی ہو جائیں گی. جب تک آپ ایک لائن لگا کر آگے چلنے کا نہیں خیال ہے، آگے چلنا بہت مشکل ہے. اور اس میں سبھی کو مل کر بیٹھ کر پھر پوچھا جاتا ہے گارنٹی کون دے گا. اور یہ بات کنوے ہوئی ہے عمران خان صاحب تک اور واپس جواب بھی ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ملا ہے. میرا خیال ہے کہ امریکہ کی گارنٹی لینے کے بجائے، سعودی عرب کی گارنٹی کی لینے کے بجائے اس دفعہ ذرا عوام کی گارنٹی لے کے دیکھ لیں. میڈیا پہ بیٹھیں، یہی لوگ اسٹیک ہولڈر جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ٹاپ آپ کے پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ، جوڈیشری کا ٹاپ ہیڈ، میڈیا کے امپورٹنٹ لوگ، فوج کے لوگ، اور کہیں جی ہم مانتے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم آج لائن لگا رہے ہیں، آج کے بعد ملک ہم کانسٹیٹیوشن اور لا کے مطابق چلائیں گے اور آپ سب گواہ ہیں، اگر نہیں چلائیں گے ہمیں اٹھا کے باہر پھینک دینا.
یہ میرے خیال از دی اونلی وے فارورڈ. اب اس کو کیسے زیادہ ڈیٹیل صاحب ذرا یہاں میں ٹائم کنزیوم کرنے کے لیے نہیں کر سکتا، لیکن یہ وہ خد و خال ہیں جو میرے ذہن میں ہیں جس کے تحت ہم آگے چل سکتے ہیں. اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس فورم کی کوئی افادیت نہیں ہے اگر ہم صرف یہ باور کرا دیں اسٹیک ہولڈرز کو کہ خطرات کتنے زیادہ ہیں. اگر آپ نے آپس میں بات چیت نہ کی تو میرا خیال ہم اپنا کام کر لیں گے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ جن صاحب، بہت آپ نے کمپریہنسو اور بریف بات کر کے کوزے میں سمو دی ساری بات. محمد علی دورانی صاحب ہمارے پاس ہیں، بہت ہی فارمر منسٹر آف انفارمیشن، بہت ہی ایکسپیرینسڈ اس سارے کارزار میں. ان سے درخواست ہے کہ وہ بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں بہت ہی شکریہ ادا کروں گا فواد صاحب کا، عمران اسماعیل صاحب کا، محمود مولوی صاحب کا کہ انہوں نے ایک ایسے ماحول میں کہ جس میں ہر ایک کے پاس ہر چیز کا حل بھی موجود ہے، حتمیت بھی موجود ہے، مکمل طور پہ باخبر بھی ہے، اور جو وہ سوچتا ہے وہی صحیح ہے، باقی سب کچھ غلط ہے. اس کے درمیان انہوں نے ایک ڈائلاگ کی بات شروع کی